الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے اور یہ دنیا سے بہت زیادہ بیزار رہتے تھے۔ اس دور میں جب کہ ہر طرح سے مدینہ شہر کے اندر امن تھا، سکون تھا اور کسی بھی قسم کی ایسی خرافات کوئی بھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر کو چھوڑ کے ایک جنگل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خاص نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں کی ایک مجلس میں جو اکٹھی فرمائی تعداد 7 بنتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو نصیحتیں فرمائی وہ انتہائی قیمتی ہیں، سننے کے قابل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی اس دور میں اور ہر دور میں ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر، غریبوں سے محبت کرو، غریبوں سے قریب رہو، غریبوں کو اپنے قریب رکھو، غریبوں سے دور نہ رہو اور غریبوں کو اپنے آپ سے دور نہ رکھو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، جب اللہ رب العزت نے مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت کے اندر دیکھا اکثریت میں غریب لوگ تھے اور اقلیت میں امیر لوگ تھے۔ غریبوں کا اس قدر کثرت سے جنت میں جانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ غریبوں سے محبت کرو، اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور سے محبت ہے، حضور کے ساتھ ہوگا، اور اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو جنت مل بھی گئی، حضور کی رفاقت نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو آدمی غریبوں سے محبت کرے گا، اللہ پاک نے جنت سے غریبوں کو بھرنا ہے، اور غریبوں سے اللہ پاک نے غریبوں سے جنت کو بھرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غریبوں سے پیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور بتائیں اہل جنت کی نشانیاں، اور صحابہ کرام کو حرص ہوتی تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جس پہ ہم عمل کریں اور اسے اللہ کی رضا، جنت اور حضور کی اطاعت نصیب ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی علامت یہ ہے کہ وہ کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، اور اگر وہ اللہ کے نام پر کسی چیز کی قسم کھا لیں، اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل دوزخ، اہل نار کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا حضور ضرور بتائیں اہل دوزخ کی نشانیاں کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑالو، سخت مزاج اور مغرور ہونا یہ اہل دوزخ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور کمزور لوگوں کے اندر تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، خود غریبوں کی محفلوں میں، مجلسوں کے اندر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اور غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت تمہیں رزق دیتے ہیں تمہارے غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے۔ ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔
اگر کسی گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی معذور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس معذور اور اس کمزور کی وجہ سے اللہ پاک تندرست لوگوں کو بھی عزت کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، والدین یا دادا دادی گھر میں بوڑھے کمزور اور ضعیف ہوں، ہم انہیں بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان کی وجہ سے، جو لوگ سمجھتے ہیں اپنے بازوؤں سے ہم کما رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی ان کمزور اور بوڑھوں کی وجہ سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک تمہاری مدد کرتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اور تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب گزرے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اگر کسی جگہ رشتے کی بات کریں تو فوراً ہاں کر دی جائے، اور اگر کسی مجلس کے اندر جائیں تو لوگ اٹھ کے ان کو جگہ دیں، ان کی عزت اور احترام کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب گزرے تو آپ نے ان کے بارے میں بھی یہی پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور یہ غریب آدمی ہے، بہت اچھے انسان ہیں، غریب آدمی ہے، لیکن اگر کسی جگہ رشتے کا پیغام بھجوائیں تو ان کے پیغام کو مسترد کر دیا جائے، اور اگر کسی محفل میں جائیں تو لوگ ان کے لیے جگہ خالی نہ کریں، ان کو کوئی رسپیکٹ نہ دی جائے، عزت نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، پہلے والے جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو یہ دوسرے والا جو بعد میں گزرا اس ایک کے برابر بھی یہ نہیں ہو سکتے۔ آج اس دنیا کے اندر غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر روز صبح 5 کروڑ بچے پوری دنیا کے ایسے ہیں جو گھر سے بھوکے نکلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں روزانہ جتنا بھی کھانا بنتا ہے، رزق بنتا ہے، اس کا 1/3 حصہ نالیوں کی اور گٹروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غریب اور امیر کے درمیان کتنا گیپ اور کتنا فرق ہے۔ ہم لوگ امیروں کے ساتھ نسبت کرنا، امیروں کے ساتھ فوٹو بنوانا، امیروں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہونا، امیروں کو اپنی محفل کے اندر بلانا باعث سعادت اور باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ شادی جیسی خوشی کی تقریب پہ بھی اگر کوئی نظر انداز ہو جاتا ہے تو وہ غریب آدمی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس کو امیر لوگ تو کھائیں لیکن غریبوں کی پہنچ سے وہ دور رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، آج دنیا میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریب اور امیر کا فرق اتنا بڑھ چکا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہے۔ امیر آدمی کے مکان کے گیٹ کی قیمت کا غریب آدمی کی پوری جھونپڑی نہیں ہوتی، اور امیر آدمی کے کتے جن برتنوں کے اندر کھاتے ہیں، غریب آدمی کو وہ برتن بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتے۔ ایک کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ غریبوں اور امیروں کا فرق جو حضور نے اپنے آخری خطبے کے درمیان یہ کہہ کے مٹایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی اور اللہ کے خوف کی بنیاد پہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی غریب کو تلاش کریں، اس کے بچے کی سکول کی فیس دیں، اس کے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں۔ کسی غریب آدمی کے گھر کا ماہانہ راشن اپنے ذمے لے لیں، اسے بھی معلوم نہ ہو کہ کون چھوڑ کے جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں بندوں میں سے ہوتا تو میری محبوب چیز یہ ہوتی کہ میں غریب آدمی کے گھر غلے کی بوریاں لا کر چھوڑ دیتا اور اسے پتہ بھی نہ چلتا، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ دین اسلام میں فلسفہ زکوٰۃ، فلسفہ صدقہ فطر اور فلسفہ قربانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دراصل امیر کو غریب سے جوڑنے کا فلسفہ ہے۔ اگر ہم دین اسلام پہ عمل کرتے، آج غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق نہ ہوتا جتنی خلیجیں آج حائل ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔